بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں آپ کا اپنا ہوسٹ حشام بیگ۔ آج آپ کے لیے ایک بڑی خبر لے کر حاضر ہوں۔ یہ وہ خبر ہے جس کی طرف پوری دنیا کی نظریں گڑی ہوئی ہیں، یعنی کہ کیا ہونے والا ہے 1 مئی کے بعد۔ کیا امریکہ کو دوبارہ سے 9/11 جیسے واقعات سے دوچار ہونا پڑے گا؟ کیا دوبارہ سے پاکستان میں دہشت گردی شروع ہو جائے گی؟ کیوں یہ سب افواہیں ہیں یا سب یہ باتیں کیوں دوبارہ سے شروع ہو گئی ہیں؟ یعنی کہ 1 مئی وہ تاریخ تھی جو کہ طالبان کی طرف سے ڈیڈ لائن دی گئی تھی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو کہ وہ افغانستان کی سرزمین چھوڑ کر اپنے اپنے ملکوں میں اپنی فوجوں کو واپس بلا لیں۔ لیکن اس معاہدے کی اب خلاف ورزی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ معاہدہ کیا گیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں۔ یہ معاہدے کے اوپر دستخط کیے تھے امریکہ کی جانب سے زلمے خلیل زاد اور طالبان کی طرف سے ملا عبدالغنی نے۔ تو یہ وہ معاہدہ تھا جو کہ امن معاہدے کے طور پر کہلایا، اور 19 سال کی طویل جنگ کے بعد، پاکستان کی کاوشوں کے بعد، دونوں فریقین کو ایک گول میز پر بٹھایا گیا اور امن کے بارے میں بات کی گئی۔ اور یہی وہ معاہدہ تھا جو آج سے 13 ماہ پہلے کیا گیا تھا، اور اب وہ 1 مئی کو ختم ہونے جا رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سب کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی حکومت اتر گئی اور اس کے بعد جو بائیڈن آ گئے۔ لیکن اب جو بائیڈن کا وہ نظریہ نہیں نظر آ رہا جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کر کے گئے تھے اپنے اس امن معاہدے کے اندر۔ جو بائیڈن یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر وہ افغانستان چھوڑ کے چلے گئے تو دوبارہ سے شاید ان کو وہ 9/11 جیسے واقعات سے دوچار ہونا پڑے۔ کیونکہ جب افغانستان سے ساری فوجیں واپس چلی جائیں گی تو افغانستان میں دوبارہ سے طالبان کی حکومت قائم ہو جائے گی، اور اس کے بعد تمام دنیا کو اس کے شاید سنگین نتائج بھگتنے۔ اور اسی سب کے دوران ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ یہ وہ خبر ہے جس کے بعد طالبان کے اندر غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے، یعنی کہ ایک لیٹر لیک ہو گیا۔ یہ وہ خط تھا جو کہ اینتھنی بلکنز نے لکھا تھا اشرف غنی صاحب کو، یعنی کہ طالبان کے بارے میں انہوں نے یہ خط لکھا تھا، اور اس خط کے اندر کہا گیا تھا کہ ہمیں طالبان کے خلاف یا طالبان سے نمٹنے کے لیے ریجنل اپروچ چاہیے۔ یہ وہ اپروچ مانگ رہے ہیں، یعنی کہ افغانستان کے ساتھ وہ ملک جن کے کچھ مفادات ہیں یا کچھ ان کی باؤنڈریز اس کے ساتھ لگتی ہیں۔ یہ 6 ملک آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ ممالک ہے جن کے بارے میں کہا کہ ان سے ہمیں ریجنل اپروچ چاہیے۔ یہ وہ اپروچ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یا تو یہ ممالک افغانستان سے بات کریں کہ وہ طالبان کو کچھ اس 1 مئی کی تاریخ کو ایکسٹینڈ کریں آگے، یا پھر وہ اس کے اندر امریکہ کا ساتھ دیں تاکہ طالبان کو دوبارہ سے دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ وہ خط تھا جو کہ لیک ہو گیا ہے، اور اسی کے بعد اب طالبان زیادہ متحرک نظر آتے ہیں۔ یہ 19 سال کی طویل جنگ، یہ وہ جنگ ہے جو کہ 9/11 کے واقعے کے بعد شروع ہوئی۔ یعنی کہ جب 9/11 میں اسامہ بن لادن کے کہنے پر یا ان کے کمانڈ کے اندر 2 جہاز ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ساتھ ٹکرائے اور 3000 لوگوں کی جان گئی، اس کے بعد امریکہ نے ٹھیک 1 ماہ بعد اکتوبر کے اندر 2001 میں اپنی فوجوں کا رخ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے افغانستان میں مقیم ان طالبان کی طرف کر دیا۔ لیکن اس سے پہلے انہوں نے اس وقت کی حکومت سے اسامہ بن لادن کی گرفتاری کا مطالبہ کیا تھا، لیکن اس وقت کی حکومت جو کہ ملا عمر کے کنٹرول میں تھی، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ثبوت دیں، لیکن اب ثبوت تو واضح تھے سب کے سامنے، لیکن انہوں نے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو اس کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے افغانستان میں سٹرائکس شروع ہو گئیں، ایئر سٹرائک شروع ہو گئیں، اور اسی کے ساتھ انہوں نے اپنی فوجیں افغانستان میں داخل کر لیں، اور اس کے بعد طالبان نے اس کو اپنے ملک کے اوپر ایک وار سمجھا،
کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی غیر ملکی فوجیں آ کے ہمیں ہی ہمارے ملک سے نکالنا چاہتی ہیں. تو یہ وہ 19 سال کی طویل جنگ تھی جس کا اختتام آج یعنی کہ آج سے ٹھیک ماہ بعد 1 مئی کو ہونا تھا. لیکن اب دوبارہ سے وہ جنگ دیکھتے ہیں کہ دوبارہ سے طول پکڑتی ہے یا اس کو اسی طرح معاہدے کے مطابق ہی 1 مئی کو دوبارہ ساری فوجیں اپنی واپس بلا کے ختم کر دیا جائے گا. تو یہ آج کی اپڈیٹ تھی. تو مزید اس طرح کی اپڈیٹس لینے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. شکریہ.